رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کا لاہور میں پریس کانفرنس میں اعلان، کہا ارباب اختیار شہر کے راستے کھول دیں، ہمارے لیے کارکنان کی حفاظت اولین ترجیح، ممکن ہے کہ ریلی کل کریں۔ تحریک انصاف کی کل ممکنہ ریلی، وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے کارکنان کو لاہور میں موجود رہنے کی تاکید کر دی، کہا آنے والے قافلے سفر جاری رکھیں، ٹریپ نہیں ہونا، فیصلہ 8 مارچ کے واقعے کو مد نظر رکھ کر کیا گیا، الیکشن کمیشن کے ذمہ داران کی نگراں حکومت کو واضح کریں کہ وہ حالات بگڑنے نہ دیں۔ عمران خان لاشوں پر سیاست کرتے ہیں، ضلع شاہ کو فوری ہسپتال کیوں نہیں لے جایا گیا، پولیس کو حادثے کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی، وفاقی وزیر اطلاعات نے سوال اٹھا دیے، پریس کانفرنس میں مریم نواز کی آڈیو لیک ہونے پر بھی رد عمل، کہا مریم نواز کی آڈیو میں کیا ہے، کیا کسی کو قتل کرنے کا حکم ہے؟ نواز شریف کو اقامے کی بنیاد پر نااہل کیا گیا، سابق وزیر اعظم کے خلاف یہ فیصلہ لانے کی سازش تھی، خواجہ صاد رفیع کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا اس ملک میں ایک تماشا لگایا گیا، یہ پہلا لیڈر ہے جو کارکنان کو کہتا ہے کہ گرفتاریاں دو، عمران خان کارکنوں کو بلا کر خود کمرے میں چھپ جاتا ہے۔ نگران حکومت کی جانب سے آج لاہور میں دفعہ 144 نافذ، سیکیورٹی کے لیے رینجر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، لاہور میں دفعہ 144 بھی نافذ، جلسے جلوس ریلیوں پر بھی پابندی آئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ پر وضاحت، صوبے میں سیاسی سرگرمیوں پر کوئی پابندی نہیں، سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کی آزادی حاصل ہے، سیاسی سرگرمیوں اور ریلیوں پر صرف 1 روز کے لیے پابندی ہے، پی ایس ایل ٹیم کی نقل و حرکت اور میراتھن کا پہلے ہی اعلان کیا جا چکا تھا، محسن نقوی کا ٹویٹ۔ الیکشن کمیشن کا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد، الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 24 نشستوں پر انتخابات ملتوی کر دیے۔ پاک فوج گلگت میں عوامی فلاح کے لیے برف پوش پہاڑوں سے نبرد آسماں، سطح سمندر سے 13,808 فٹ بلند اور گلگت سے 178 کلومیٹر دور برف سے ڈھکے برزل پاس کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ اور 7 کی سرزمین پر قلندر کے مزار پر عقیدتوں کا میلہ، صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کا دوسرا روز، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔